نتیجے میں ہم سے ہدایت سختی کے ساتھ لی گئی ہے۔ اب ہم لوگ حیران و پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اچھا، اب اس لوپ کو توڑنا کیسے ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا سزا دے اور توبہ کا دروازہ بند کر دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خدا کسی کو سزا دے اور واپسی کے لیے ممنوع قرار دے دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خدا سب پہ دروازے کھلے رکھتا ہے، ہم پہ دروازے کیسے بند کر دے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لوپ سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے پاس اہل بیت کی روایات کی صورت میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس ذخیرے کے اندر وہ تمام دنیاوی علوم جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم 30 ہزار ڈالر پر سیمسٹر دینے کو تیار ہیں، وہ تمام ہمیں مل سکتے ہیں۔ اس خزانے کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ اسپیشلی میں عرض کر رہا ہوں سوشل سائنسز کے بارے میں۔ کاش ایسا ہوتا کہ جتنا ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکل سائنسز کی طرف بھیج رہے ہیں، کاش اتنا سوشل سائنسز کی طرف بھیج دیتے، ہماری قوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتی۔ اپنی قوم کے ناطے بھی عرض کر رہا ہوں، ملک کے ناطے بھی عرض کر رہا ہوں، تھرڈ ورلڈ کے ناطے بھی عرض کر رہا ہوں، ہم بدقسمتی سے کچھ اور کر رہے ہیں۔ اس خزانے کے اندر ہمارے لیے نہیں معلوم کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے، ہم لوگ ایک خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہ احساس نہیں کیا اس میں ہے کیا، کبھی پوچھا نہیں ایک دوسرے سے اس میں ہے کیا۔ اور میں بعض اوقات جب اس جگہ پہنچتا ہوں تو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جسارتاً، یعنی یہ واقعہ بعض لوگوں کو برا لگ سکتا ہے، لیکن میں پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں، معذرت طلب کر لیتا ہوں کہ اگر کسی کو برا لگنے والا ہو تو میں پہلے سے عرض کر دیتا ہوں بھئی اس میں ارادتاً سختی کا ارادہ نہیں ہے، لیکن واقعہ ہوا ہے۔ اس طرح سے ہوا کہ ایک مولانا صاحب ہیں، نیو یارک میں ہوتے ہیں، بہت نفیس آدمی ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، ایک جوان نیا مسلمان ہوا، گویا سمجھ لیجئے کہ امریکہ کا رہنے والا نیا مسلمان ہوا ہے، وہ مولانا صاحب کے پاس آیا۔ مولانا صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا آپ نے وہ روایت سنی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا؟ مولانا نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سناتے آ رہے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ کہنے لگا کہ ہاں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، صرف ایک بات کہوں گا۔ اس نے اپنے خالص انگریزی اسٹائل میں جو کاپی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں اس نے کہا کہ میں تو صرف ایک بات کہنے آیا ہوں، 1400 سال سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس دروازے کو کھٹکھٹا کے اندر کب جائیں گے؟ کہنے گا بھائی 1400 سال سے آپ کہہ رہے ہو انا مدینۃ العلم و علی بابھا، آپ کو شہر علم بھی پتہ ہے، اس کا دروازہ بھی پتہ ہے، کھٹکھٹا کے اندر کب جانا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، آپ نے اتنی مجالس سنی ہوں گی، سینکڑوں ہزاروں، یقیناً سنی ہوں گی۔ امیر المومنین کے علوم میں سے کتنی چیزیں پتہ ہیں؟ علوم اہل بیت میں سے کیا پتہ ہے؟ یعنی میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ ایسا کیجئے 50 صفحے کی ایک کتاب لکھ دیجئے علوم اہل بیت پر، کتنے لوگ لکھ سکتے ہیں؟ 10 صفحے کی لکھ لیجئے، 10 صفحے کا ایک آرٹیکل لکھ لیجئے۔ آپ کے ملک کے اندر ایک عالم تھا ایک زمانے میں، مصنفین مؤلفین کتابیں لکھ کے بیٹھ جاتے تھے، چھاپنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب داستان بالکل الٹی ہو گئی ہے، اب چھاپنے والے سینکڑوں بیٹھے ہیں، مضامین چھاپنے کے لیے رسالے تیار ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں وہ لکھنے والے کہاں گئے سارے؟ دنیا خالی ہو گئی ہے۔ میں صبح کو مذاق میں کہہ رہا تھا، قحط الرجال تو ہے ہی، اب تو قحط النساء بھی ہو گیا ہے۔ تو یہ مشکل دونوں طرف سے آ گئی ہے، ہم عجیب مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اچھا یہ مشکل کیوں ہوئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہم نے کیا کیا ہے یہ، یعنی جب میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم تو میں یعنی تنزیہ کہنا چاہ رہا ہوں، پتہ تو ہے، بتانا اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ خود تصور کیجئے، آپ میں سے کون سا ایسا یہاں پر ہے جس کی مثلا عمر کم ہو تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، ورنہ کون سا یہاں پر ہے جس نے سینکڑوں ہزاروں مجلسیں نہیں سنی ہے؟ اس نے علوم اہل بیت سے کیا حاصل کیا ابھی تک؟ اور اگر کہے کہ بہت کچھ سیکھا ہے، 10 صفحے لکھ دے، 10 صفحے لکھ لے،
کم سے کم ہمارے جو اخبار اور رسالے چھاپنے والے ہیں ان کی مشکل حل ہو جائے گی کہ وہ کہتے رہتے ہیں ہمیں لکھنے والے نہیں ملتے۔ اصل مشکل کیا ہے؟ ہم ابھی تک داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک ہم داخل نہیں ہوئے ہیں۔ اچھا اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اب یہ بھی ایک لوپ ہے۔ میں نے 2 مشکلات آپ کی خدمت میں عرض کی، مجھے دونوں حل کرنی ہے۔ یہ نہیں کروں گا کہ میں مشکل میں یہاں پہ بیان کر کے پیچھے سے آپ کو ایسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا، میں دونوں مشکلات حل کرنی ہے۔ پہلے اس کو سوچتے ہیں اس مشکل کا حل کیا ہے، پھر اس پچھلی مشکل کو سوچتے ہیں اس کا حل کیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک تو سادہ سا حل ہے اور ایک بہت بنیادی حل ہے۔ ایک دو سادہ سے حل ہیں۔ سادہ سے حل کیا ہے؟ ایک سادہ سا حل یہ ہے کہ اپنے پاس اہل بیت کے علوم کی، روایات کی کوئی کتاب لے لیں، ہر دن میں ایک روایت پڑھ لیں، اس پہ غور و فکر کر لیں۔ دن میں ایک نہ پڑھیں، ہفتے میں ایک پڑھ لیں۔ ایک آدمی ایک کام کرتا تھا، بہت اچھا کام، کہنے لگا میرے پاس اہل بیت کی روایات سے ایک کتاب ہے، کوئی بھی کتاب لے لیجئے، مستند کتاب، میزان الحکمہ بہت اچھی کتاب ہے، میزان الحکمہ لے لیجئے، مجلدات بہت زیادہ ہیں اس میں ہزاروں روایات آپ کو مل جائیں گی، اور چیپٹرز کی کلاسیفیکیشن بھی اس کی اچھی ہے۔ کہنے لگا میں ہفتے کے دن روایتیں پڑھنا شروع کرتا ہوں، ایک صفحہ روایتیں پڑھتا ہوں، مثلا 10 روایتیں پڑھیں، 12 روایتیں پڑھیں، ان میں کوئی ایک روایت ایسی ہوتی ہے جو میرے دل کو لگ جاتی ہے۔ کہنے کہ میں وہ روایت وہاں سے کاپی کرتا ہوں ایک صفحے کے اوپر، اسے جیب میں رکھ لیتا ہوں، پورے ہفتے جہاں موقع ملتا ہے جیب سے نکالتا ہوں، لوگوں کو روایت سناتا ہوں۔ اس کام میں کوئی مشکل ہے؟ آپ نہیں کر سکتے یہ کام؟ 100% کر سکتے ہیں، اس میں کون سی مشکل ہے؟ بھائی ہفتے میں ایک دن نکال لیجئے، 10-15 روایتیں پڑھ لیجئے، یقیناً کوئی ایک روایت چھوٹی سی ایسی مل جائے گی جو آپ کے دل کو لگے گی، جس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ باقی میں بھی حکمت ہوگی، نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا، کوئی بات نہیں، ہم لوگ ناقص العقل ہیں، ان کا کلام جو ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، ہم لوگ غلام لوگ، ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بعض اوقات۔ کوئی ایک جملہ تو سمجھ میں آئے گا نا، جو جملہ سمجھ میں آیا اس کو ہاتھ سے اپنی جیب میں لکھ کے رکھ لیا، لکھ کے رکھ لیا۔ فائدہ کیا ہے؟ جہاں بیٹھیں باقاعدہ کاغذ کھولیں، کہیں ایک اہل بیت کی روایت سنانا چاہتا ہوں۔ کون سا اہل بیت کا چاہنے والا آپ کا منہ بند کرے گا؟ جبرن ہی صحیح سننا پڑے گا نا، اسے سن لے گا۔ آپ ایک روایت سنا دیجئے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس نے ہدایت لے لی، آپ ہادی کی ہدایت میں ایک نقطہ آپ بھی بن جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ اس بات کی آرزو کرتے ہوں گے کہ کبھی ممبر پہ بیٹھیں۔ اللہ نے نہیں معلوم کیا نظام رکھا ہے، اس کے پیچھے بھی معلوم ہے، لیکن میں نہیں معلوم کیا عرض کر رہا ہوں۔ واقعاً خدا کا عجیب نظام ہے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کرنا تھا؟ آپ نے ہدایت دینی تھی نا، ہدایت کے سلسلے میں ایک حصہ بننا تھا، تو آپ وہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کی خدمت پہ طریقہ کار عرض کیا، کتنا سادہ طریقہ ہے، آپ اس کام کو کر لیجئے۔ اس سے آپ کو، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ محتاج نہیں ہوں گے میرے جیسا سنائے آپ کو تو آپ کو پتہ چلے، خود سے آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ خود ایک سلسلہ بن جائیں گے، آپ روایت سنائیے گا۔ ایک اور فائدہ بھی ہوگا، جب آپ کوئی روایت سنائیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے تم کیسے آدمی ہو، سناتے ہو عمل بھی نہیں کرتے ہو۔ آپ کے اوپر ایک پریشر بن جائے گا کہ خود بخود مجھے کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ بہت فائدے ہیں اس کام کے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ ایک سادہ سا حل ہے۔ ایک اور سادہ سا حل ہے، ہماری مجالس میں ایک مشکل آئی ہوئی ہے، ہماری مجالس میں مشکل آئی ہوئی ہے، ہم کسی بھی بہت گہرائی میں جانے والی بات کو دیر تک نہیں سن سکتے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے۔ ایسے اس مشکل کی بیس کیا ہے؟ لیک آف کنسنٹریشن نہیں ہے ہماری۔ یعنی اگر مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں 25-30 منٹ ایک مطلب کو لے کر چلوں، اسے چینج نہ کروں، بیچ میں درود نہ بھجواؤں، آپ کا ذہن تھک جائے گا، آپ 10-15 منٹ میں ایگزاسٹڈ ہو جائیں گے۔ اچھا کیوں ایسا ہوا ہے؟ یہ کنسنٹریشن کم کیوں ہوئی ہے؟ اس کی بھی عرض کرتا ہوں، یہ ٹی وی دیکھنے سے کم ہوئی ہے۔
میڈیا دیکھنے سے کم ہوئی ہے. آپ نے اور ہم نے بچپن سے کارٹون دیکھے ہیں, کارٹونز میں لیک آف کنسنٹریشن ہے. بچوں کی کنسنٹریشن ختم ہو جاتی ہے جو کارٹونز کثرت سے دیکھتے ہیں. کیوں؟ کارٹون میں ہر ایک سیکنڈ میں سین چینج ہو رہا ہوتا ہے, اس کی کنسنٹریشن نہیں رہتی. ایک اور چیز جس سے کنسنٹریشن بہت کم ہوتی ہے, ایڈورٹیزمنٹس ہیں. ایڈورٹیزمنٹس 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے ہوتے ہیں, پورا میسج دینا ہوتا ہے, نہیں معلوم کتنے فریم چینج کر دیتا ہے وہ. آپ کا ذہن پک نہیں کر پا رہا. آپ کے ذہن کو عادت پڑ گئی ہے کہ چینج, بہت تیزی سے چینج. اگر آپ کو 15-20 منٹ کنسنٹریٹڈ ایفرٹ کرنے کو کہا جائے, آپ کا دماغ تھک جائے گا. آپ کو پریکٹس نہیں ہے. اب اس پریکٹس نہ ہونے کے نتیجے میں جو مشکل آئی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی پڑھنے والا زیادہ گہری بات کہے تو لوگ نہیں سن پائیں گے. اچھا, اس صورتحال میں علمی گفتگو نہیں ہو سکتی. علمی گفتگو کرنے کے لیے تو کنسنٹریشن چاہیے نا. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ فلسفے کی کلاس میں بیٹھتے تھے, ڈاٹ 50 منٹس کے بعد دماغ کہتا تھا اب نہیں سنا جا سکتا, اب ہم تھک گئے. یعنی بہت تیر مارتے تھے, بالکل نظریں گاڑ کر اپنے ٹیچر کو دیکھتے تھے. 50 منٹس کے بعد دماغ کہتا تھا اب ہمارے بس میں نہیں ہے. تو استاد کو بھی سمجھ میں آ جاتا تھا کہ اب ان کی طاقت میں نہیں ہے. 50 منٹس کے بعد ڈاٹ بریک دیتے تھے 10 منٹ کا, کہتے 10 منٹ اپنے دماغ کو سنبھالو, پھر دوبارہ شروع کریں گے. سب کو پتا تھا یہ طاقت میں مشکل ہے ہم لوگ انسانوں کے اندر. بہت کم انسان ہوتے ہیں جو لمبی مدت تک کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اب آپ اس مشکل کو حل کریں کسی طریقے سے. پہلا کام کیا کریں؟ ایک تو میڈیا دیکھنا بند کریں, ٹی وی دیکھنا بند کریں. اگر آپ کو مشکل ہے صرف نیوز کی خاطر دیکھ لیجئے, اور قطعاً انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹی وی مت دیکھیے گا. آپ میرا برادرانہ مشورہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے گا. انٹرٹینمنٹ کے لیے قطعاً ٹی وی مت دیکھیے گا, آپ کا دماغ ضائع ہو جائے گا, نعوذ باللہ تعالی. یہ اس مشکل کا بڑا حل ہے. ایک تو سادہ سا حل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے سادہ سے حل پہ جائیے. دوسرا بنیادی حل کریں, یہ جو مجلس میں کنسنٹریشن ختم ہونے کی وجہ سے کوئی علمی بات نہیں ہو پا رہی ہے, اس کو سالو کریں کسی طریقے سے. اس کو سالو کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو کیا بتایا, آپ کی خدمت میں عرض کیا. میڈیا سے باہر آئیں کسی طریقے سے. آپ جب تک میڈیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ٹیلی ویژن کے ساتھ ہیں, کارٹونز ہیں, اس کا مطلب ہے ہم بچوں کو ضائع کر رہے ہیں. میں مدتوں تک پڑھاتا رہا ہوں, کافی وقت تک پڑھاتا رہا ہوں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو میں یہ بتا سکتا تھا کہ تم امریکہ سے آئے ہو. یہ میں آرام سے بتا سکتا تھا بچوں کو بہت زیادہ دیکھنے کی وجہ سے. تو ایک بچہ میرے پاس آیا, میں نے کہا دیکھو میں تم کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں, تم امریکہ سے آئے ہو, تمہیں آئے ہوئے زیادہ مہینے بھی نہیں ہوئے. تعجب سے کہنے لگا سر آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا دیکھو تمہاری باڈی کے اندر سکون ہے ہی نہیں اصلا, تمہاری باڈی میں سکون نہیں ہے. اور یہ فنومینا پرٹیکولر فنومینا ہے اسٹیٹس کا, ان کے بچوں کے ساتھ یہ مصیبت ہے. تم حتیٰ یورپ سے آتے نا تو تمہاری حالت تھوڑی سی بہتر ہوتی. یہ ہے مشکل ہمارے ساتھ. آپ اور میں بھی اس میں پھنس گئے ہیں, اس سے اپنے آپ کو نکالیے. یہ بنیادی حل ہوگا ہمارا, یہ بنیادی حل ہوگا. بس اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تعلیمات کو حاصل کریں, اپنے دماغ کی کنسنٹریشن کو بڑھائیں. اچھا, ایک انسٹرومنٹ خدا نے ہمیں بہت اچھا دیا تھا کنسنٹریشن بڑھانے کا, جو ہم نے ضائع کیا ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ نماز. اس نے ہمیں نماز دی تھی کہ ہم اپنی کنسنٹریشن کو بڑھائیں اور اس کو مزید تقویت دیں. ہر روز 5 دفعہ. ہم یا نہیں پڑھ رہے یا پڑھ رہے ہیں تو توجہ سے نہیں پڑھ رہے, اس ٹول سے بھی محروم رہ گئے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں نے ایک اور حل دیا ہے, اور وہ حل کیا دیا ہے؟ ہر روز ایک سجدہ لمبا کر لیں. ہر روز ایک سجدہ لمبا کر لیں, اس سجدے میں خدا سے گفتگو کریں. کیا فائدہ ہوگا؟ میں کیوں نہیں کہہ رہا آپ سے عربی کی دعائیں پڑھیں, چونکہ آپ عربی کی دعائیں پڑھیں گے آپ کا دماغ کہیں اور چلا جائے گا. آپ اردو میں خدا سے گفتگو کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ چند منٹ کے لیے آپ کے دماغ کو کنسنٹریٹ کرنے کی عادت ہو جائے گی, اور اس سے نورانیت بھی آپ کو ملے گی, اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو نصیب ہوگا. یہ اس مشکل کا حل ہے. بس ہماری مشکل کیا تھی؟ ہمارے پاس اہل بیت کا خزانہ ہے, ذخیرہ ہے, لیکن ہم استفادہ نہیں کر پا رہے. استفادے کا ایک چھوٹا طریقہ بتایا, ایک روایت روزانہ پڑھنا شروع کر دیں, یا ہفتے میں چند روایتیں پڑھیں, ایک کو جیب میں رکھ لیں, لوگوں کو سنانا شروع کر دیں. ایک کام یہ کر لیں. دوسرا آپ کو بتایا کہ ہماری مجلس کے اندر کنسنٹریشن ختم ہو رہی ہے.
اس کنسنٹریشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے 3-4 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور یہ جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں یہ بھی اسی لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہماری میموری بھی کم ہے، یادداشت بھی خراب ہے، یہاں سے نکلیں گے سب بھول جائیں گے، اس خاطر دہراتا بھی ہوں تاکہ مجھے پتا ہے میں اس مشکل میں مبتلا ہوں، اب بھی اس مشکل میں مبتلا، تو ہم دہرا کر اس کو انہینس کر دیتے ہیں اس کے پرنٹ کو، تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے۔ اب ہم آتے ہیں اس پہلی مشکل کو حل کرنے کے لیے جس کو ہم نے شروع کیا تھا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کے ذہن میں پہلی مشکل کیا تھی؟ پہلی مشکل یہ تھی کہ شاید خدا نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے کفران نعمت کی، تو اس نے ہدایت چھین لی اور احساس زیاں بھی جاتا رہا۔ اب اس لوپ کو کیسے توڑیں گے؟ اس لوپ کو توڑنے کے لیے ہمیں اہل بیت نے ایک روایت میں بہت عجیب نسخہ دیا ہے، بہت ہی عجیب قانون، اور اس قانون کو آیت اللہ بہجت نے بہت دفعہ استعمال کیا اپنے خطوط کے اندر، اور میں مجالس کے اندر کثرت سے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکا ہوں، لیکن پھر دوبارہ موقع کی مناسبت سے اور اس محل کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں۔ اصول کافی کے اندر روایت ہے، 2-3 بیانات کے اندر آئی ہے، کم سے کم 2 بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور دونوں روایتیں آغا بہجت کے استناد سے لگتا ہے کہ مستند تھیں، اس کے اوپر دونوں پہ استناد کیا انہوں نے۔ ایک روایت میں امام نے فرمایا جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کم سے کم میں طالب علم ہونے کے ناطے ہمیشہ ایک بات جانتا ہوں، اہل بیت کے جملات میں قانون چھپے ہوئے ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، قانون میں اور واقعے کے بیان میں بہت فرق ہوتا ہے، قانون اور واقعے کے بیان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں ایک بیان دیتا ہوں، واقعے کا بیان، اور ایک قانون عرض کرتا ہوں۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، یہ واقعے کا بیان ہے، یہ قانون نہیں ہے، صحیح؟ اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا جہاں کفران نعمت ہو وہاں ظلم ہوتا ہے، یہ قانون ہے، جہاں کفران نعمت ہو وہاں ظلم ہوتا ہے، یہ قانون ہے۔ اہل بیت کی روایات میں قوانین ہی قوانین ہیں، قانون ہی قانون، یعنی اگر کوئی اپنی زندگی لگا دے اہل بیت کی روایات قرآن کی آیات سے قوانین حاصل کرے، یہ دنیا کا ماسٹر ہے، یہ دنیا کا مالک ہے۔ پھر کیوں؟ ان قوانین میں لکھا ہوا ہے رزق کیسے بڑھتا ہے، شہرت کیسے ملتی ہے، طاقت کیسے بڑھتی ہے، حکم کیسے چلتا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے ان میں۔ ہم لوگ نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ الٹی سیدھی نہیں معلوم پتہ نہیں روسو اور جان لاک اور وکٹر ہیوگو ان سب کی باتوں کو سنتے ہیں، اہل بیت کے کلام کو نہیں سنتے، نہیں معلوم ان لوگوں کا جن کا پتہ ہے ان کو ہدایت کی کوئی خبر نہیں ہے، ان کے اتفاق سے کہے ہوئے جملات کو تو نقل قول کرتے ہیں، اور جن کو خدا نے علم لدنی دے کر بھیجا تھا کہ ہمیں ہدایت دیں ان کے اقوال کو بیان نہیں کرتے۔ کیا ناانصافی ہے یہ؟ میرے سامنے کبھی ہوتا ہے کوئی کہتا ہے چرچل نے یہ کہا، کوئی کہتا ہے لنکن نے یہ کہا، میں ان سے کہتا ہوں تم کتنے کم فہم ہو گئے ہو، ٹھیک ہے کہ چرچل لنکن نے یہ کہا ہے، لیکن اس سے بڑا امیر المومنین نے بھی تو کچھ کہا ہوگا، اسے کیوں نہیں لاتے؟ ٹھیک ہے اس نے کہا ہوگا، اس کی بات میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ساری باتیں غلط نکل آئیں گی، کچھ باتیں صحیح بھی نکل آئیں گی، لیکن حق انصاف یہ ہے کہ نقل قول کرنا ہے تو معصوم کا نقل قول کرو، نہ کہ غیر معصوم کا۔ البتہ بعض لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کے سامنے ہم معصوم کا نقل قول کریں گے اس کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، وہی بات اگر کسی اور نے کہی تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں تاکہ کم سے کم بات تو سن لے، چلو شاید ایک سینس بنتی ہو، لیکن ہم لوگ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے۔ مولا نے فرمایا قانون کی صورت میں، قانون فرمایا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں روایتوں سے قانون نکالیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ایک قانون میرے دماغ میں پتہ نہیں کیوں پیچھے سے آیا ہے اچانک، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ مجھے یہ احساس ہوتا ہے پیچھے سے بات جو کوئی ذہن میں آ رہی ہوتی ہے اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، پتہ نہیں خدا کسی کو سنوانا چاہتا ہے بعض اوقات، تو ابھی سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو نہیں بھولوں گا، پیچھے والی بات کو عرض کر دوں۔ مولا کا ایک فرمان عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا کا ایک فرمان ہے، فرمایا جب انسان، مختصر عرض کروں گا تاکہ ہم واپس جائیں، فرمایا جب انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگے تو دوسرے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ مولا کا فرمان ہے، کیا مطلب ہے؟ ایک انسان خود پسند ہو جائے،
خود پسند ہو جائے کیا مطلب؟ اس کو اپنی ساری اچھائیاں نظر آتی ہیں، اسے اپنی کوئی برائی نظر ہی نہیں آ رہی، اس کو سارے کیڑے دوسروں میں نظر آ رہے ہیں، اپنی ذات میں سوائے ہیروں کے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ جس وقت انسان کے اندر یہ ہونے لگے کہ اس کو اپنے اندر صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں، کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی، اب اس کا مطلب مولا فرما رہے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ اب دوسرے اسے ناپسند کریں گے۔ قانون بتا دیا، اچھا قانون کی انٹرپریٹیشن ہمارے لیے چھوڑ دی کہ تم اپنے طور پر خود سمجھنے کی کوشش کرو ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس کی 10 تعویلات کی جا سکتی ہیں۔ جب انسان خود پسند ہوتا ہے تو دوسروں کی اچھائیوں کا انکار کر دیتا ہے، جب دوسروں کی اچھائیوں کا انکار کرتا ہے تو وہ لوگ اس سے بددل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انسان خود پسند ہوتا ہے تو ہر جگہ اپنی تعریف کرنے لگتا ہے، دوسروں کی کہے ہوئے اعتراض کو رد کر دیتا ہے۔ جب لوگوں کی کہی ہوئی باتیں رد ہوتی ہیں تو وہ اس سے بددل ہو جاتے ہیں۔ قانون کیا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگے دوسروں میں ناپسند ہو جائے گا، دوسروں میں ناپسند ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کو شہرت بھی چاہیے تو اپنی خود پسندی کو کنٹرول کریں، ورنہ آپ شہرت سے محروم ہو جائیں گے، لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے آپ۔ یہ قانون ہے پورا، یہ کتنا نفیس قانون ہے۔ اب ان قوانین کا، اس کو ہم عربی کی منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں معکوس، اس کا ایک ریورس بھی ہے، اس کو الٹا کریں تو ایک اور چیز بھی نکلے گی۔ کیا؟ جب انسان اپنے اندر عیوب دیکھنے لگے گا تو لوگوں میں پسندیدہ ہو جائے گا، لوگ اسے پسند کرنے لگیں گے۔ جب انسان اپنے عیوب پر گرفت کرنے لگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس طرف سے ہوگا، پھر لوگ اسے پسند کریں گے۔ جب اپنے آپ کو پسندیدہ سمجھے گا تو لوگ ناپسند کریں گے، اور ریورس کیا بن جائے گا؟ جب اپنے عیوب کو تلاش کرنا شروع کرے گا تو پھر لوگ اس کو پسند کریں گے۔ اس طرح قوانین بنتے ہیں، اس طرح آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قوانین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی سنہری راستے پہ چل جائے گی اگر یہ قوانین مجھے اور آپ کو پتہ چل گئے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کو ہم کہتے ہیں علم کا سرمایہ۔ آپ کی زندگی میں علم کا سرمایہ یہ جملات ہیں جن سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ اچھی زندگی گزرتی کیسے ہے، اچھی زندگی کیسی گزرتی۔ اچھی زندگی پر بھی اہل بیت نے بہت قانون دیے ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کے دل تنگ ہوئے رہتے ہیں نا، ہم لوگ بہت ناخوش رہتے ہیں بعض اوقات، اہل بیت نے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے قانون دیے ہوئے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی خوشی میں گزرے تو یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ دولت بسی ہوئی ہے، دنیا بسی ہوئی ہے اس کے اندر، نہیں معلوم کیوں استفادہ نہیں کر رہے ہم لوگ۔ اب میں بہت ساری چیزیں اب ذہن میں آنے لیکن میں سوچتا ہوں پھر ہم موضوع سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، لہٰذا اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور پھر دوبارہ جاتے ہیں موضوع کی طرف۔ ہماری مشکل کیا تھی؟ ہدایت کے چیپٹر کے اندر، اس کو ہم دوبارہ عرض کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم گہری بات کم کہہ سکتے ہیں، دوسری مشکل یہ ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کا ایک مسئلہ ہے۔ لیکن یہ اچھا ہے کہ وقت کم رہے تاکہ لوگوں میں طلب رہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر بیزار ہو کر جا رہے ہوں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اچھا ہے کہ وقت کم ہی رہے تاکہ لوگوں میں طلب جو ہے وہ باقی رہے۔ پھر اصول کافی سے روایت تھی، 2 بیان میں عرض کرنی تھی آپ کو۔ پہلا بیان، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ اچھا، اب یہ قانون ہے اور پرفیکٹ رول ہے زندگی کا۔ قانون کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جو تم جانتے ہو اس پر تم عمل کرتے رہو۔ نتیجے میں کیا ہونے والا ہے؟ ایک تو تم نے عمل کیا، اس کا ثواب ملے گا تمہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کام خدا اور کرے گا، وہ کیا کرے گا؟ جو تم نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ صحیح۔ آیت اللہ بہجت کو کس نے خط لکھا اور کہا آغا ہمیں نہیں معلوم زندگی کیسے گزارنی ہے، برائے مہربانی ہمارے لیے تشریح کریں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہ جو تم نے لکھا ہے کہ مجھے نہیں معلوم زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا صرف ایک مطلب ہے، تمہیں کچھ چیزیں پتہ ہیں جس پر تم عمل نہیں کر رہے۔ کیوں؟ اہل بیت نے قانون دیا ہے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، تو جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ اور تم کہہ رہے ہو تمہیں نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے، اس کا مطلب ہے تم نے اپنی بعض معلومات کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اچھا، اب یہ قانون میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب اس کا معکوس دیکھیے، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟
جو جانتا تھا اس سے بھی محروم ہو جائے گا. یہ معکوس یہی کہہ رہا ہے نا, جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سکھائے گا. اس کا معکوس کریں. اور اگر کسی نے جانتے بوجھتے عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جو پہلے سے جانتا تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوا, اور اس لوپ کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہمیں کچھ ہدایتیں ملی ہیں جن پر ہم نے عمل نہیں کیا ہے, اس کے نتیجے میں جو پتا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا. اب ہمیں واپس لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو پتا ہے اس پر عمل کر لو. اس سے کیا ہوگا؟ جو نہیں جانتے ہو وہ خدا سکھا دے گا. اس روایت کا دوسرا پہلو بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, دوسرا بیان بھی, یہ بھی مستند ہے, یہ بھی اصول کافی کے اندر ہے. دوسرا بیان یہ ہے, جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے وہ خدا سنبھال لے گا. یہ اس سے بھی بڑھ کر ہو گیا معاملہ. اس میں تو کہا تھا جو نہیں جانتے وہ خدا سکھائے گا, تو سکھانے کے بعد سنبھالنا تو آپ نے خود ہوگا نا, ٹھیک ہے. دوسرے بیان نے کیا کہا؟ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو, جو نہیں جانتے اس کا ذمہ دار خدا ہے, پھر وہ سنبھال لے گا, تم پرواہ مت کرو پھر اس کی. اب وہ آپ کو سکھائے گا یا نہیں سکھائے گا, مالک وہ سنبھال لے گا, وہ آپ کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی. دونوں صورتوں میں اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے جو جانتے ہو اس پر عمل کرو. ہمارا نقص یہیں پر ہے. آپ کو میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں اپنی اس طالب علمی کے ساتھ, ہمارا نقص یہیں پر ہے. ہم بہت کچھ جانتے ہیں جس پر عمل نہیں کر رہے. مشکل یہاں پر ہے. میں عرض کرتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, ہماری قوم کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے, نہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس عالم نہیں ہے جو ہمیں نہیں بتا رہے, یہ مشکل نہیں ہے ہماری. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں جس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. مشکل یہاں پر ہے. اچھا آپ مجھ سے کہیں گے کون سی ایسی بات ہے جو ہم جانتے ہیں اور عمل نہیں کر رہے؟ لو یہ تو بہت ہی واضح ہے. ہم سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے, معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے. چھوٹے چھوٹے خدا کے قانون جانتے ہیں, ان کو توڑ رہے ہیں جان بوجھ کے اپنی منمانی کے لیے. کہیں پر کوئی بغاوت کر کے توڑ رہا ہے, کہیں پہ کوئی شرمندگی کے ساتھ توڑ رہا ہے, لیکن توڑ رہے ہیں. بہرحال جانتے ہیں غیبت حرام ہے لیکن ہو رہی ہے. جانتے ہیں ظلم کرنا حرام ہے پھر بھی کرتے ہیں. جانتے ہیں فلاں مصیبت کے موقع پر فلاں کا ساتھ دینا تھا, ہمیں نہیں ساتھ دیا. جانتے تھے جو حق کی بات کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا ہے, نہیں ساتھ دیا. اتنی چیزیں جو جانتے تھے کہ کرنا ہے نہیں کیا ہے, اس کے بعد کہہ رہے ہیں خدا ہدایت کیوں نہیں دیتا ہے. کہاں سے ہدایت دے؟ دروازے تو ہم نے خود بند کیے ہیں. بھائی خدا نے اس دنیا کو قانون پہ چلانا ہے یا لا قانونیت کے ساتھ چلانا ہے اس دنیا کو؟ خدا نے دنیا قانون پہ خلق کی ہے. پانی گرم کرو گے ابلے گا, چاہے تمہیں پتا ہو چاہے تمہیں نہ پتا ہو. آپ پانی گرم کریں گے بہت ابلے گا, گیزر پھٹ جائے گا. آپ کہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ پھٹنے والا ہے, تمہارے پتا ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ کہیں مجھے نہیں پتا ہدایت کیسے چلی گئی, تمہارے پتا ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تم نے غلطی کی ہے اس کی سزا ملے گی. کیا غلطی کی ہے؟ تمہیں بہت کچھ پتا تھا تم نے عمل نہیں کیا, اس کی سزا ملنی ہے. اچھا اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ صورتحال بری لگ رہی ہے. بہت اچھا ہے, بری لگ رہی تو اچھا, اس کا مطلب وقت آ گیا صحیح ہونے کا. صحیح ہونے کا وقت آ گیا تو کیا کرو؟ سادہ سا کام کرو, جو بات پتا ہے اس پہ عمل کر لو. اگر آپ کو یہ صورتحال بری لگ رہی ہے, مجھے بھی بری لگ رہی ہے, تو اب اس کو تبدیل کیسے کریں؟ سادہ سا کام کریں, جو آپ کو پتا ہے اس پہ عمل کر لیں. جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے, جو آپ کو پتا ہے اس پہ عمل کریں گے, نیکسٹ اسٹیپ میں خدا کیا شروع کرے گا؟ جو آپ کو نہیں پتا یا آپ کو سکھا دے گا یا وہ خود سنبھال لے گا. مشکل حل ہو گئی. اب آپ تصور کیجئے ہمارے سامنے قوم کی کتنی بڑی مشکل تھی, اہل بیت کے 2 جملوں نے حل کر دی ہے. مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا مشکل کیا ہے, ہمیں پتا ہے. مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا حل کیا ہے, حل بھی پتا ہے. مشکل صرف یہ ہے کہ ہم کر نہیں رہے. آپ کرنا شروع کر دو, مشکل ختم ہو گئی. آپ کہیں گے کہ اتنی آسانی سے واقعاً ختم ہو جائے گی. مولا کا کلام تمہارے سامنے رکھا ہوا, پوچھو حل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو عزیزان محترم, دنیا ہمارے سامنے واضح ہے, اس میں کون سی چھپی ہوئی بات ہے؟
اور جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا میں بہت بعید سمجھتا ہوں کوئی میٹرک کا بچہ اسے نہ سمجھ سکتا ہو. اس میں کون سی مشکل بات تھی؟ نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی حکمت اس کے اندر، بہت سادہ سی باتیں ہیں. تو میرے خیال میں ہماری مشکل بہت سادہ ہے، جس کو سمجھنا بھی آسان ہے، حل کرنا بھی آسان ہے، لیکن صرف ایک ارادہ چاہیے. ارادہ چاہیے. کیسا ارادہ چاہیے؟ چند جملات عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آپ کو ایک ارادہ چاہیے. ارادہ کس بات کا چاہیے؟ اس پہ سوچئے کہ ہمیں کوئی بات خدا کی پتہ ہوتی ہے، ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ سوچیں. بھئی ایک بات پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ہم عمل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ شاید یقین کی کمی ہے. شاید خدا کے اوپر جو یقین جس پائے کا ہونا چاہیے تھا وہ یقین کم ہے. شاید یہ ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات سے لڑ نہیں پا رہے. شاید ایسا ہے. شاید ہمارے اندر ارادے کی کمی ہے، ایک دن کرتے ہیں دوسرے دن چھوڑ دیتے ہیں. شاید یہ سب ہے. ایک اور مشکل بھی ہو سکتی ہے، شاید ہم نے لڑنے کے لیے صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کیا ہے. چھوٹی چھوٹی ظاہری چیزوں کے اوپر اپنے نفس سے لڑ رہے ہیں، اور وہ جو بنیادی ترین غلطی تھی اس پہ نہیں لڑ رہے. اس پہ نہیں لڑ رہے. اب میں بنیادی ترین کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں، جہاں کو اگر صحیح کریں تو شاید لگتا ہے کام بہتر ہو جانا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آپ کے سامنے میں کچھ باتیں عرض کروں اور جملات کی ترتیب صحیح نہ ہو، آپ مجھ سے بعد میں آ کے پوچھیں گے جملات کی ترتیب کیوں نہیں صحیح تھی. آپ پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں مطالب میں کوئی غلطی کروں، آپ آ کر وہ پوچھ سکتے ہیں، مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی مطالب میں غلطی کیوں تھی. یہ غلطیاں بہت چھوٹی ہیں. اگر میں خدا پر اعتماد میں کمی دکھاؤں، اس کو پکڑے گا کوئی؟ اسے کوئی نہیں پکڑنے والا. یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگوں کے اندر آ گئی ہے. ہم مستحبات کے اوپر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے مجھے الٹے ہاتھ سے پانی پیتے دیکھ لیا، آپ مجھ سے کہیں گے مولانا سیدھے ہاتھ سے پینا مستحب ہے، الٹے ہاتھ سے صحیح نہیں ہے. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اپنے آپ سے پوچھنا یہ اصل کہاں تک بات جا رہی ہے؟ آیا اسی بات پہ رکنا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ ایسی مزاحن عرض کر رہا ہوں، یعنی مزاحن تو کیا نہیں، آپ کو خدمت میں مفہوم منتقل کرنے کی خاطر. ایک بہت بڑے عارف تھے، فوت ہو گئے، کشمیری نام کر کے. اصل کشمیر کے تھے، عراق میں رہے تھے، بہت بڑے عارف شمار ہوتے تھے، قم میں رہ رہے تھے. تو ان کا کوئی چھوٹا سا طالب علم میرے جیسا ان سے ملنے آیا ان کے گھر پر. ان کے گھر پہ ملنے آئے تو اندر ٹی وی چل رہا تھا، ایرانی انقلاب آ چکا تھا، ٹی وی معقول ٹی وی تھا، اندر ٹی وی چل رہا تھا. تو اس نے مقدس پناہ دکھایا ان اتنے بڑے عارف کے سامنے. کہنے لگا کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ جیسے کہ گھر میں ٹی وی چلتا ہو. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں زیب دیتا ہے کہ کل اپنی بیوی کو رات کو تھپڑ مارا تھا تم نے، کہ تم کو زیب دیتا ہے؟ مستحب پہ لڑ رہے ہو اور واجب خود ترک کر کے آئے ہو. ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ ہماری مشکل ہے. جا کر اندازہ لگائیے عمیق ترین مشکل کیا ہے، گہری ترین مشکل کیا ہے. گہری ترین مشکل توحید کے اندر ہے. سب سے گہری مشکل توحید کے اندر ہے. مثال کے طور پر گہری ترین مشکلات میں ایک مشکل ہے خلوص کم ہے، پرخلوص نہیں ہے، جو میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. خلوص میں کمی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ریاکاری ہے. صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے، اس خاطر آپ کو موقع ملے. آج شب جمعہ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے لے کر 105 ایک مشہور آیت ان آیات کے اندر آتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صحیح، یہ آیت نمبر 103 بنتی ہے. آپ اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں بھی پڑھیے. کل انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. خداوند متعال نے یہاں پر ایک عجیب قانون دیا ہے. اسی طریقے سے کچھ اور جگہوں کے قوانین کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ آج میں نے محنت کر کے قوانین پر آپ کی توجہ حاصل کروائی ہے. تو کل انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو اس کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصلاً قوم میں تفرقہ آتا کب ہے؟ اس کا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟
اس کا بھی کوئی قانون ہوگا. قوم میں انحراف کب آتا ہے؟ اس کا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ اس کا قطعاً قانون ہوگا. وہ قوانین کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین بیسک انفارمیشن ہمارے پاس ہے، کسی بات کو سمجھنے کا را مٹیریل ہمارے پاس ہے، ہم نے غور نہیں کیا. ہم نے غور نہیں کیا. مثال کے طور پر ایسے ہی ہم لوگ چونکہ پڑھانے والے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، تو ہم لوگ کو ہوم ورک دینے کی عادت ہے. تو میں آپ کو ایسی ہوم ورک دیتا ہوں. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ سنا ہے جب وہ کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے، سامری نے پیچھے سے جادو کر دیا تھا. اس واقعے کے اوپر غور کر کے آئیں، دیکھیں اس سے قانون کیا نکلتے ہیں، اس سے قوانین کیا نکلتے ہیں. اور ایک عجیب جملہ ہے جس کے اوپر کل بات کریں گے اللہ نے توفیق دی تو. معصوم نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول سے بھی منسوب ہے، ائمہ سے بھی منسوب ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو. تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہو. وہ سوراخ میں بھی گئے تھے تو تم بھی جاؤ گے. ہم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر پر ہیں. پورے قرآن کریم کے اندر قوم ہونے کے ناطے صرف بنی اسرائیل کی تاریخ آئی ہے. اگر اس قوم سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوتا تو قرآن میں اس کا ذکر اتنا نہیں آنا چاہیے تھا. روایت کہتی ہے تعلق نہیں ہے، تم وہی ہو، تمہارا مقدر وہی ہے. اگر واقعاً ایسا ہے، اور روایت کی سند ہے، اگر واقعاً ایسا ہے تو پھر بنی اسرائیل کے ہر واقعے کو پڑھنا یا ہم پر ہو چکا ہے یا ہم پر ہونے والا ہے. بنی اسرائیل کا ہر واقعہ یا ہم پر ہو چکا ہے یا ہم پر ہونے والا ہے. کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا یہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ اس کو سوچئے گا. سامری کا جادو وہ تو سامری کا جادو تھا، ہمارا والا کون سا ہے؟ اس کو سوچئے گا. ان کے اوپر بہت غور کیجیے گا. خدا متعال نے یہ واقعات مکرر ذکر کیے ہیں. کیوں مکرر ذکر کیے ہیں؟ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ اس قوم نبی کا مقدر ہے. اس کے اوپر غور فرمائیے. اس کے اندر سب کچھ ہونا چاہیے. خدا متعال قرآن کریم کو کتاب تاریخ قرار نہیں دے گا. یہ کتاب تاریخ نہیں ہے کہ صرف تاریخ کے واقعات کو گنوائے، ورنہ اس کے اوپر اعتراض ہوگا. تاریخ میں اگر کوئی ایک واقعہ کتاب تاریخ میں 2 دفعہ آتا ہے اس کتاب تاریخ پہ نقص ہے. خدا نے ایک واقعہ کئی دفعہ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کتاب تاریخ نہیں ہے. ایک کتاب ہدایت ہے. آپ نے ہمیں اس کتاب کی ہدایت کو کتاب تاریخ سمجھ کے پڑھا ہوا ہے، ہم نے ان سے حاصل نہیں کیا ہے. یہ وہ قوانین ہیں جو ہمیں حاصل کرنے ہوں گے. اور عزیزان محترم بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ہمیں اپنی قوم کی مشکل حل کرنی ہے. آپ کو آج کے دور کی مشکل حل کرنی ہے. پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا عزاداری میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عزاداری ہوتی رہے اور باہر کی مشکلات یہاں حل نہ ہوتی ہوں. باہر کی مشکلات کو یہاں حل ہونا چاہیے. اگر وہاں دین کے نام پر کوئی مشکل آئی ہے عزاداری میں اس کو حل ہونا چاہیے. عزاداری وہی کرے جو شہادت نے کیا ہے. پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو یہ ساری باتیں صرف علم کے لیے نہیں ہیں، یہ ساری باتیں اس لیے کہ ہماری قوم سختی میں ہے. اس سختی کو حل کیسے ہونا ہے؟ ان قوانین سے حل ہونا ہے. اس نے ان کے اوپر غور کر کے حل ہونا ہے. اور بحمدللہ رب العالمین وہ حلال مشکلات ہمارے لیے ساری مشکلوں کو حل کر کے گئے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں چھوڑی ہے. صرف ہمیں کوشش کرنی ہے. عزیزان محترم یہ وہ چیلنج ہے جو ہمارے سامنے ہے. ہم کاش ممبر کو صحیح استعمال کرتے یہ سارے چیلنجز ہم پورے کر سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ سب نہیں ہوا جو ہو جانا چاہیے تھا. اب وقت ہے کہ اب ہو جانا چاہیے. بہت قربانیاں ہو گئی ہیں، بہت لوگ شہید ہو گئے اور ہر روز ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں یعنی واقعاً بعض اوقات انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے اپنے دل کو قانع کرے کہ بچوں کے یتیم ہونے میں اضافہ ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہم نہ تڑپیں. ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمیں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. ہمیں کیوں مشکل کو حل نہیں کرنا ہے؟ ہمیں مشکل کو حل کر لینا چاہیے اور بنیادی طور پہ حل کر لینا چاہیے. سید الشہداء کے اس پیغام میں سب کچھ ہونا چاہیے. یہ کہ سید الشہداء نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، قیامت تک کے لیے زندہ رہنے والی قربانی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں. اس میں کوئی مفہوم ہونا چاہیے. اس قربانی سے سارے مسائل حل ہونے چاہیے اور پروردگار نے توفیق دی، انشاءاللہ حل ہوں گے انشاءاللہ.
ابھی کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں، شب جمعہ ہے، خدا سے طلب کریں۔ خدا نے اجتماعی دعا کے اندر طاقت رکھی ہے جو انفرادیت میں نہیں رکھی ہے۔ بڑے بڑے انبیاء اپنی قوم پر آنے والی مشکلات میں قوموں کو لے کر چلتے تھے دعا مانگنے کے لیے۔ نبی سے بڑھ کر تو دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، انبیاء بھی قوم کو لے کر چلتے تھے کہ نہیں تم سب مل کے چلو دعائیں مانگنے کے لیے۔ اجتماع میں تاثیر ہے۔ شب جمعہ ہے اور الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر بننے والے علمی مراکز میں سے ایک مرکز، اور اس کے اندر سید الشہداء کا ذکر ہے، اور آپ کے دلوں کو خدا نے اتنا نازک کر دیا ہوگا کہ اگر آپ دعا مانگیں سچے دل سے تو خدا اس دعا کو قبول کر لے گا۔ بہت اچھا وقت وہ وقت ہے جب آپ کے دلوں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے رقت طاری ہو رہی ہے۔ یہ رقت بہت قیمتی ہے، یہ صرف اللہ کی راہ میں ہے، اور الحمدللہ رب العالمین خدا نے اہل بیت کے ماننے والوں کو نوازا ہوا ہے۔ یعنی میں بعض اوقات سوچتا ہوں دنیا میں کہیں اور شاید کوئی نہ سمجھ سکے، اہل بیت کے چاہنے والے فوراً سمجھ جاتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ مثلا آپ دنیا میں کسی کے سامنے کہیں کوئی یتیم بچی، شاید نہ سمجھ سکے، لیکن جیسے ہی اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے کہو کوئی یتیم بچی، فوراً ذہن منتقل ہوتا ہے۔ خدا شاہد ہے کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے مجلس کے اندر سیدہ کے فضائل بھی بیان کرو تو لوگ روتے ہیں، کتنی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ یعنی بعض اوقات مجھے عجیب تعجب ہوتا ہے کہ میں نے ابھی مصائب کا کوئی جملہ نہیں کہا، لیکن نہیں معلوم خدا نے سیدہ کے نام میں غم رکھا ہوا۔ نام عجیب نام ہے۔ اور اگر مصائب پہ جائے انسان، شب جمعہ ہے، ارادہ نہیں تھا لیکن بی بی کا نام آیا ہے، بی بی کے مصائب عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ہمارے پاس بی بی نے مصائب کو بھی بیان نہیں کیا، آپ نے بس ایک جملہ کہا ہے مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں جو دلوں پر ٹوٹتی تو رات ہو جاتے۔ نہیں معلوم کون کون سی مصیبتیں ٹوٹی ہیں بی بی کے اوپر۔ کبھی میں ذہن یہ کہتا ہے کہ کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو ان کی حیات میں ہوئی ہیں، کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو وہ دیکھ رہی تھی میرے بچوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ کون سی ماں ہے جس کے بچے کا جگر کٹ کٹ کے گر رہا ہو وہ دیکھ رہی ہو؟ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کے لاشے پہ کھڑی ہو دیکھ رہی ہو گھوڑوں تلے پامال ہوا ہے؟ کون سی ماں ہے جو بازاروں میں جاتی ہو اپنی بچیوں کو بازاروں درباروں میں جاتی دیکھتی ہو؟ اس ماں کے دکھ کتنے ہیں، اس ماں کے غم کتنے ہیں۔ مظلومہ نے شہادت کے بعد جو مصیبتیں اٹھائی ہیں وہ تو خدا ہی جانتا ہے، مظلومہ نے اپنی شہادت سے پہلے جو مصیبتیں اٹھائی ہیں ان کو بھی خدا ہی جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے۔ ہر دور میں کچھ لوگ کچھ باتیں کہتے ہیں، کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو، بعد میں سمجھ میں نہیں آتی، پھر دوبارہ کہیں چیزیں اشکار ہوتی ہیں۔ آیت اللہ بہاء الدینی سے ایک دفعہ ایک مصائب میں ایک جملہ سنا، میں نے جا کر پوچھا مولانا یہ مستند ہے؟ کہا مستند ہے۔ میں نے کہا بیان کروں لوگوں کے سامنے؟ کہا تم کو اجازت دیتا ہوں بیان کرو۔ فرماتے یہ لعین بی بی کے گھر میں داخل ہوا ہے، اس نے ایک تماچا بی بی کو مارا، ایک طرف سے اس نے تماچا مارا، دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا تھا۔ سیدہ کے مصائب کو کون جانتا ہے؟ کون جانتا ہے اس مظلومہ کے مصائب کو؟ اتنا معلوم نہیں ہے ہم لوگوں کو، اتنا پتا ہے امیر المومنین بچوں سے کہہ رہے تھے اونچی آواز میں نہیں رونا۔ ام سلمہ سے کہا شبر و شبیر سے کہو بچوں آواز کو کم رکھنا، اجنبیوں کو آواز نہ جائے، تمہاری ماں نے وصیت کی ہے۔ ایک دفعہ ام سلمہ آئی، کہا علی آپ نے کہا تھا اونچی آواز میں مت رونا، خود ماما اتار کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اب علی کیا بتائے کیا مصیبت ہے، کیسی مصیبت ہے یہ؟ سید الشہداء ماں کو الوداع کہنے آئے،
ماں کو الوداع کہنے آئے. ام سلمہ نے کہا بیٹا ماں سے الوداع کرو. کہا میں الوداع نہیں کروں گا, ماں مجھ سے الوداع کرے پہلے. کہا فرزند ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. گویا فرمانے میں حسین ہوں, میں جانتا ہوں میری ماں ہے. اب روایتیں رہتی ہیں, اہل علماء بیان کرتے کہتے بندے کا پھر ٹوٹتا ہے, بی بی سیدہ بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے, حاطب غیبی کی ندا آتی ہے علی بچے کو ہٹاؤ. اگر اس طرح رہا سیدہ کے غم میں دنیا تباہ ہو جائے گی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار جنہوں نے سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. جنہوں نے اولاد سیدہ پہ جان بوجھ کے ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. ان کی نسلوں کو نیست و نابود فرما. سیدہ کی نسل کو عزت استحکام سربلندی مزید نصیب فرما. اولاد سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے انتقام کا دن دیکھنا نصیب فرما. ماتم حسین.